صحیح مسلم شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان کے لیے وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے، یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو حاضرین ناظرین کرام، آپ نے سماعت کیا کہ فرمان عالی شان کیا ہوا کہ بسم اللہ شریف کھانے پر نہیں پڑھی اور کھانا جو ہے وہ شروع کر دیا تو وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، اور اگر بسم اللہ شریف پڑھ لی جائے تو شیطان اس کھانے سے دور رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کھانا کھائیں تو اس سے پہلے بسم اللہ شریف جو ہے وہ ضرور پڑھ لیں، اس پر خود بھی عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس پر جو ہے وہ عمل کرائیں۔ بعض اوقات بڑے بھی جو ہے وہ غفلت کر جاتے ہیں، باتوں میں کھانا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں اور بسم اللہ شریف پڑھنا جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ تو خود بھی یاد رکھیں اور باقاعدگی کے ساتھ اس چیز کا جو ہے وہ خیال رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ جب ہم خود بلند آواز سے بسم اللہ شریف پڑھیں گے تو اہل خانہ اور دسترخوان پر موجود جتنے افراد بھی بیٹھے ہوں گے وہ سن کر بھی، اگر کسی کو بھولی ہوئی ہے تو وہ سن کر بھی جو ہے وہ بسم اللہ شریف جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھے گا تو شیطان کی نحوست سے جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اپنے گھر میں آتا ہے اور داخل ہوتے ہی بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے اور کھانے کے وقت بھی بسم اللہ شریف پڑھ لیتا ہے تو شیطان اپنی ذریت سے، اپنی اولاد سے کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ تمہیں رہنے کی جگہ ملے گی اور نہ ہی تمہیں کچھ کھانے کو ملے گا، اور اگر داخل ہوتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت نہ بسم اللہ شریف پڑھی اور نہ ہی کھانے کے وقت وہ بسم اللہ پڑھی تو پھر شیطان اپنی ذریت سے، اپنی اولاد سے کہتا ہے کہ تمہیں اس گھر میں رہنے کی جگہ بھی ملے گی اور کھانے کے لیے کھانا بھی میسر ہوگا۔ اب اندازہ لگائیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی کتنی برکت ہے کہ انسان گھر میں داخل ہو رہا، اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہے، قدم گھر میں رکھا ہے تو بسم اللہ شریف پڑھ لے تو شیطان اور شیطان کی ذریت سے اس کا گھر جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا اور گھر پر رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ لیکن اگر اس نے بسم اللہ شریف نہیں پڑھی، گھر میں داخل ہو گیا تو شیطان ان کے ساتھ جو اندر داخل ہو گیا۔ اسی طرح کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھی تو کھانے میں بھی وہ شریک ہو گیا۔ اب واضح طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان موجود ہے جو کہ صحیح مسلم شریف کے اندر ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاک کے جو ہے وہ روایت کرنے والے ہیں۔ تو شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے کہ جب داخل ہونے والے نے گھر میں داخل ہوا، بسم اللہ شریف پڑھی، کھانے پر بھی بسم اللہ شریف پڑھی تو شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے کہ تمہیں نہ ہی رہنے کو جگہ ملے گی اور نہ ہی تمہیں جو کھانا ملے گا۔ نہیں پڑھا تو جگہ بھی اس کو ملے گی اور کھانا بھی اس کو ملے گا۔ اب جو مسلمان اپنے گھر کو شیاطین سے اور شیطان کی ذریت سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے اور اپنے کھانے میں ان کو نحوست سے پاک کرنا چاہتا ہے، ان کو شامل نہیں کرنا چاہتا، تو پھر اس کو چاہیے کہ یہ یاد رکھے کہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ شریف یا وہ پڑھ لے، اور جب بھی کھانا شروع کرے تو اس وقت بھی بسم اللہ شریف پڑھ لے۔ رب تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی شخص جو ہے وہ کھانا شروع کر دیتا ہے اور بسم اللہ شریف پڑھنا بھول جاتا ہے تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ابو داود و ترمذی اور حاکم نے حضرت ام المومنین حضرت عامہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک یا وہ روایت کی ہے کہ جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ کا نام لے، یعنی کہ بسم اللہ شریف پڑھے، اور اگر شروع میں بسم اللہ شریف پڑھنا جو ہے وہ بھول گیا، اب بعد میں اس کو یاد آیا کہ میں نے بسم اللہ تو نہیں پڑھی تھی، تو اب وہ یوں پڑھ لے بسم اللہ اولہ و آخرہ، اور ایک مقام پر یوں بھی الفاظ آتے ہیں کہ بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ تو یہ الفاظ ہیں، اگر کوئی بسم اللہ شریف ابتداً پڑھنا بھول جاتا ہے اور آخر میں جا کر اس کو یاد آتا ہے
تو پھر وہ یہ الفاظ پڑھ لے تو یہ بسم اللہ شریف کے قائم مقام ہو۔ والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جمع ہو کر کھانا کھاؤ، اکٹھے ہو کر جمع ہو کر کھانا کھاؤ اور بسم اللہ پڑھو، کہ اس لیے کہ تمہارے کھانے میں جو ہے وہ تمہارے لیے برکت ہوگی۔ اور فرماتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھاتے ہیں اور ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، ہم کھاتے ہیں کھانا کھا لیتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ جو ہے وہ نہیں بھرتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شاید کہ تم الگ الگ کھاتے ہو، ایک وہاں بیٹھا ہے، ایک وہاں بیٹھا ہے، ایک وہاں بیٹھا ہے، الگ الگ کھاتے ہو۔ عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکٹھے ہو کر بسم اللہ شریف پڑھ کر کھاؤ تو اس کھانے میں جو ہے وہ برکت ہوگی اور تم سب کے جو ہے وہ پیٹ جو ہے وہ بھر جائیں۔ تو اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کے ساتھ اکٹھے ہو کر دسترخوان پر بیٹھ کر یا ٹیبلوں پر بیٹھ کر جو ہے وہ کھانا تناول کریں، لیکن اکثر و بیشتر یہ بھی ہوتا ہے کہ کھانا ایک ہی وقت میں پکا ہے، تیار ہوا ہے، سب کھا بھی رہے ہیں لیکن ایک وہاں بیٹھے، ایک وہاں بیٹھے، ایک وہاں بیٹھے، ایک وہاں بیٹھے، الگ الگ بیٹھے ہیں، ہر ایک اپنا کھانا لے کے جب اپنے کمرے میں چلا گیا یا کوئی وہاں بیٹھے کوئی وہاں بیٹھا ہے۔ تو حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان کیا ہے، کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم اکٹھے بیٹھ کر دسترخوان بچھاؤ، اس پر بیٹھ کر اکٹھے ہو کر کھانا کھاؤ تو تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ رب تعالی ہمیں ان حدیث مبارکہ پر